جب شیطان انسان کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، اس سے شیطانیاں کرواتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے، پھر اچانک مسلمان مومن کو اپنا مسلمان ہونا یاد آتا ہے تو پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس کے سامنے ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے، پھر یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں پہلے غلط تھا اور اب میں ٹھیک راہ پہ آ چکا ہوں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک آخری بات، کیا صرف مولویوں کا یا اسلام کا نعوذ باللہ یہی کام ہے کہ جو معاشرے میں لوگ خوشیاں مناتے رہے تو ہم ان کو غلط کہتے رہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ابھی لوگ خوشیاں منائیں گے، شرابیں پیئیں گے، بے حیائی ہوگی، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ سابقہ سالوں کی تو رپورٹ ہے یہ ہے کہ شراب ختم ہو جاتی ہے، روز نہیں ملتے ہیں۔ تو کیا مولوی یا مسلمان یا دینی تعلیمات یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کے رنگ میں بھنگ ڈالتے پھر وہ دور سے الفاظ میں؟ تو میں ان کو لبرلزم کے اعتبار سے یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ ایسے تہوار ویلنٹائن ڈے ہو، اپریل فول ہو، یا ایسے نیو ایئر نائٹس وغیرہ ہو، تو میں ایک لبرل ہو کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ خوشی کے تہوار ہیں یا نہیں ہے۔ مذہب کے بھائی آئیں گے تو پھر تو بات وہاں پر ختم ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی عقل کسی سمجھ کی کیوں گنجائش؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، وہ کہ باہر میں وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں میرے عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو وہاں بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اندر آ جاتے کہ یا رسول اللہ ان کانوں میں آپ کا حکم پڑ گیا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب عبداللہ کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کے حکم کے آگے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا۔ یہ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا سب کچھ یہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں سوائے اس چیز کے ہم سر تسلیم خم کر لیں۔ لیکن ہم لبرل ہو کر سوچتے ہیں چلے جی خوشی کرنی چاہیے، تو مجھے کوئی خوشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لبرل ہو کر بھی، بے دین ہو کر بھی، یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی غیر مسلموں کی سوچ رکھنے کے ساتھ باوجود بھی، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں ایک آدمی کو جج نے کہہ دیا کہ 4 سال کے بعد آپ کو 2024 کی 1 جنوری کو ہم پھانسی دے دیں گے، تو 2020 کو یہ قید ہوا، 4 سال کی زندگی کا اس کا فیصلہ جج نے کر دیا، اسی قانون میں جو انگریز کا ہی دیا ہوا ہمارے ملک میں رائج ہے، فیصلہ کر دیا۔ اب 2021 میں یہ چھلانگے کیوں مارے گا بھائی؟ 21 گزار لیا، 2022 کی 1 جنوری کو یہ چھلانگے مارے گا؟ 2023 کی دسمبر آج ہے تو 2023 کی 1 جنوری کو اس کو چھلانگے مارنی چاہیے کہ اس کی زندگی بڑھ رہی ہے، اس کا سال نیا گزر رہا ہے، اس کو شور شرابے پٹاخے چلانے، اس کو شرابیں پینی ہے۔ تو بے دین ہو کر بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ ان سالوں میں جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں زندگی کا حساب تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس میں یہ خوشی کا کیا تصور اور کانسیپٹ ہے؟ اتنا تو ضرور ہے نا کہ ایک آدمی جب 50 سے 51 برس میں گیا، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، تو یہ مرنے کے قریب جا رہا ہے نا، خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفار جس کام کو ایسا کرنے لگ جائے کہ وہ کفار ہی کی ایجاد ہو، تو پھر مسلمان کو وہی کام کرنے میں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسے تہواروں کو، جو جس قوم جیسے معاملات کو اپنائے گا پھر وہ انہی قوموں کا فرد تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو بیلنس سے چل کے، کوئی یہ نہ کہ اس سال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری نمازوں کا اس سورج سے تعلق ہے، ہمارے روزے کی افطاری کا اس سورج سے تعلق ہے، اتنے بڑے بڑے نظام ہمارے سورج اور چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ان دنوں کے اندر جو ایک لگی بندی معاشرتی بے راہ روی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ہم بالکل بھی کسی بھی سطح پہ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی ہے۔ ایک آخری بات، اگر بہت ساری باتیں کچھ کسی نے کہنا ہونا تو وہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں، لوگوں سے معافی مانگنے کا انداز یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے انداز۔ معافی مانگنے کا انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا،
جو سامنے آمنے سامنے جس سے کی اس دنیا میں اس کو معافی تلافی کروا لینا، یہ بہت اللہ بڑک تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آخری پیغام کہ اس سال میں اور آپ ایک عزم کریں ایک اچھے شہری، ایک اچھے محلے دار ہونے کا۔ ہماری پارکنگ غلط نہ ہو، ہماری پبلک پلیسز صاف ہو۔ ریپر میں اٹھا لوں گا تو میری شان میں کوئی فرق نہیں آنے لگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یوں لیٹ سرکاری کام کر رہے تھے تو چراغ کو جلایا، کہ جب وہ کام ختم ہو گیا تو خادم ذرا باہر تھا تو خود ہی اٹھ کر جا کر چراغ کو گل کیا اور آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے تو کسی نے کہا حضرت جی نوکر کو کہہ دیتے کہ یہ چراغ بجھا دیتا، بند کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جب مسند خلافت پہ تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، چل کے جا کر میں نے ملازم والا کام خود کر لیا کہ اب یہ زیادہ تیل جلنا سرکاری کام کے لیے نہیں ہے، نوکروں والا کام کر کے بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا۔ اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ واپس اس نے مسند خلافت پر بٹھا دیا، اب بھی عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی نے پھینک دیا، مجھے اس کو باتیں بعد میں سنانی ہے، پہلے اٹھا کر اس کو سمجھا دیں۔ پارکنگ کا خیال ہر جگہ پر بہت مسائل پیدا کرتا ہے۔ روڈ پہ ہم جاتے ہیں، خدا نخواستہ سے ایمبولینس آ رہی ہو، تمہاری کوشش ہوتی ہے اس کے پیچھے چلے تاکہ یہ راستہ آگے سے دیتی دلواتی جائے گی، ہم اس کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ ہمیشہ یہ انسانی زندگی ہے، مکافات عمل کا نام ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ستیانہ روڈ جیسی ٹریفک میں گاڑی سائرن بجا رہی ہے ایمبولینس، اور اس میں میرا باپ، میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی ہے جیسے لوگوں کی رشتہ دار اس گاڑی کے اندر ہیں۔ تو وہ چیز جو ایک اچھے شہری، ایک اچھے مسلمان ہونے کا، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کانٹا اٹھانے کا حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گے۔ تو اتنی بڑی گاڑی لا کے راستہ کسی کا بلاک کر دینا، یہ کہاں کی انسانیت؟ ہمیشہ اپنے لیے آسانی جیسے ہم چاہتے ہیں، حدیث طیبہ میں ہے جو تم پسند کرتے ہو ویسا ہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم مومن ہوں گے۔ اس میں کھانے پینے کا تصور نہیں ہے کہ مجھے جو چیز پسند ہے دوسرے کو بھی وہی پسند ہو، یہ نہیں ہے۔ اس میں معاملات کا تعلق ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری بے عزتی چار بندوں میں کرو تو مجھے بھی کسی کی نہیں کرنی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا پیسہ دبائے، مجھے بھی کسی کا نہیں دبانا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں نے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ یہ ایک بہترین مسلمان ہونے کا، اچھے شہری ہونے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کی جو رحمت، جو نعمت آتی ہے اس کو اچھے طریقے سے شروع کرنا چاہیے۔ گھر بناتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے، اچھی بات ہے برکت کے لیے۔ تو یہ کیسا تصور ہے کہ ہم ایک نئے سال میں جا رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم 2024 کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہو تو وہ آغاز کرے صلاۃ التوبہ سے، وہ پڑھے درود شریف، وہ پڑھے استغفار، وہ کرے اللہ کا ذکر، لے نام اللہ کا لے کے 2024 میں داخل ہو جائے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے دنوں کو وطن عزیز کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور تمام کے لیے فلاح و بہبود کا، ترقی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔